میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر غزلیں آپ کئی سن رہے ہیں. اب میں حضرات کبھی کبھی ملک اور قوم پر ایسا وقت پڑ جاتا ہے کہ بہت سی باتیں جو غزل میں ڈھکی چھپی کہی جاتی ہیں اس کو ہمیں نظموں میں کھل کر کے پیش کرنا ہوتا ہے. جناب جوہر کانپوری کی شاعری ہمارے عہد کا رضویاں ہے، ہمارے عہد کی تاریخ ہے. ہمارے عہد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بیان کیا ہے. جو ناہمواریاں ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ مذہب میں ہو، چاہے وہ سماج میں ہو، جہاں جہاں بھی ہیں جناب جوہر کانپوری کی نگاہ ان پر گئی ہے اور انہوں نے راست انداز بیان میں کھل کر اس کے اوپر چوٹ کی ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آغاز کروائیں. جناب جوہر کانپوری. ابھی ہے جان معزز سامعین، چند شعر حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی اجازت ہوئی تو ایک نظم پیش کروں گا. سب سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ زمینوں میں زمانہ سونا چاندی زر دباتا ہے. زمینوں میں زمانہ سونا. اس شعر کو اس مطلب کو جس طرح چاہے آپ سن لیں. دوسرے شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا. زمینوں میں زمانہ سونا چاندی زر دباتا ہے، مگر وہ پاؤں کے نیچے مہو اختر دباتا ہے. اب شعر سنیے گا کہ مگر وہ پاؤں کے نیچے مہو اختر دباتا ہے، اور محبت آج بھی زندہ ہے ان کچے گھرانوں میں. محبت آج بھی زندہ ہے ان کچے گھرانوں میں. میرا بیٹا بڑا ہو کر بھی میرا سر دباتا ہے. محبت آج بھی زندہ ہے ان کچے. بہت شکریہ. کچھ حضرات اس طرف کے بہت خاموش ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی شرکت فرمائے. اب یہ پیر دبانے میں کیا بات چھپی ہوئی آپ سمجھ لیجیے کہ پیر کس سے دبواتے ہیں، اس میں یہ بات ہے. محبت آج بھی زندہ ہے ان کچے گھرانوں میں، میرا بیٹا بڑا ہو کر بھی میرا سر دباتا ہے. شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا. ایک مطلب کو شعر اور کہ اگر دنیا کی عظمت کو گوارا کر لیا ہوتا، اگر دنیا کی عظمت کو گوارا کر لیا ہوتا، اگر دنیا کی عظمت کو گوارا کر لیا ہوتا تو جانے کتنے سجدوں کا خسارہ کر لیا ہوتا. اگر دنیا کی عظمت کو گوارا کر لیا ہوتا تو جانے کتنے سجدوں کا خسارہ کر لیا ہوتا. اور تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتے، تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتے، اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا. تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر تو جانے کتنے سجدوں کا خسارہ کر لیا ہوتا. اور تمہاری بے وفائی میں تڑپ کر یوں نہیں مرتے، اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا. اگر ملنے سے پہلے استخارہ کر لیا ہوتا. اور شعر سنیے کہ ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی شہنشاہی، ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی شہنشاہی، جو ہم نے ایک چٹائی پر گزارا کر لیا ہوتا. ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی شہنشاہی، ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی شہنشاہی، ہماری ٹھوکروں میں آج بھی ہوتی شہنشاہی، جو ہم نے ایک چٹائی پر گزارا کر لیا ہوتا. جو ہم نے ایک چٹائی پر گزارا کر لیا ہوتا. ایک چار مصرے اور سماعت فرمائیے گا کہ اتنی محبتوں میں کشش چاہتے ہیں ہم، اتنی محبتوں میں کشش چاہتے ہیں ہم. غم ہو ادھر تو کوئی ادھر بھی تڑپ اٹھے. اتنی محبتوں میں کشش چاہتے ہیں ہم، غم ہو ادھر تو کوئی ادھر بھی تڑپ اٹھے. اور کاش اتنا پیار دونوں طرف کی فضا میں ہو، دلی کا دل دکھے تو کراچی تڑپ اٹھے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھے انداز. اتنی محبتوں میں کشش چاہتے ہیں ہم، غم ہو ادھر تو کوئی ادھر بھی تڑپ اٹھے. کاش اتنا پیار دونوں طرف کی فضا میں ہو، دلی کا دل دکھے تو کراچی تڑپ اٹھے. دلی کا دل دکھے تو بہت شکریہ. دلی کا دل دکھے تو کراچی تڑپ اٹھے. اے خدا دھوپ کو رنگین سا آنچل کر دے، اے خدا دھوپ کو رنگین سا آنچل کر دے.
دل سے اٹھتا ہے دھواں جو اسے بادل کر دے. اے خدا دھوپ کو رنگین سا آنچل کر دے. دل سے اٹھتا ہے دھواں جو اسے بادل کر دے. اور نفرتیں لوٹ رہی ہیں تیری دنیا کی بہار سارے سنسار کو اب پیار میں پاگل کر دے. نفرتیں لوٹ رہی ہیں تیری دنیا کی بہار سارے سنسار کو اب پیار میں پاگل کر دے. سارے سنسار کو اب پیار میں پاگل کر دے. ایک مطلب ایک شعر اور پیش کرتا ہوں, دیکھیے گا کہ ہے کلش پہچان اور مینار اس کی شان ہے. ہے کلش پہچان اور مینار اس کی شان ہے. ناز ہے ہم کو کہ اپنا ملک ہندوستان ہے. کلش پہچان اور مینار اس کی شان ہے. ناز ہے ہم کو کہ اپنا ملک ہندوستان ہے. اور اس سے ہم لوگوں کا رشتہ مر کے بھی چھٹتا نہیں. اس سے ہم لوگوں کا رشتہ مر کے بھی چھٹتا نہیں. ہم ہیں اس مٹی کی دھڑکن یہ ہماری جان ہے. اس سے ہم لوگوں کا رشتہ مر کے بھی چھٹتا نہیں. ہم ہیں اس مٹی کی دھڑکن یہ ہماری جان ہے. اگر آپ تھک چکے ہوں تو میں اپنی جگہ لے لوں. یہ سناٹے میں ابھی محترمہ نسیم لکھا صاحبہ پڑھ رہی تھی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں قبرستان میں اذان دے رہی ہوں. تو میرا یہ معاملہ ایسا ہی تھا کہ میں قبرستان میں اور کرفیو زدہ علاقے میں شعر پڑھنے کا بالکل عادی نہیں ہوں. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ زندہ لوگوں کے درمیان شعر پڑھ رہا ہوں. چند شعر اور پڑھ کے دیکھتا ہوں. اگر آپ کی طرف سے واقعی رسپانس ملا تو آگے کا سفر طے کروں گا, ورنہ اپنی عزت بچا کے اپنی جگہ لے لوں گا. چودھری حبیب صاحب سے پورے پیسے مل جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. یوں بھی کیا ملتا ہے وہ آپ کا معاملہ ہے. مطلب پیش کرتا ہوں کہ دھوئیں کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. دھوئیں کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. کلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. دھوئیں کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. کلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. اور ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. دھوئیں کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. کلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. اور ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. ہم اپنی ماں کے چہرے کی, ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اور اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے. اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے. ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں. بہت اچھا ہے. اگر بھوکا پڑوسی ہے بہت اچھا ہے. بہت اچھا. اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے. ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اپنی منزلوں پر حوصلے والے. پہنچ جاتے ہیں اپنی منزلوں پر حوصلے والے جو بزدل ہے مقدر سے شکایت کرتے ہیں. پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اپنی منزلوں پر حوصلے والے. پہنچ جاتے ہیں اپنی منزلوں پر حوصلے والے جو بزدل ہیں مقدر سے شکایت کرتے رہتے ہیں. جو بزدل ہیں مقدر سے شکایت کرتے رہتے ہیں. اور لہو پینے کی عادت پڑ گئی ہے جن درندوں کو. لہو پینے کی عادت پڑ گئی ہے جن درندوں کو وہ لاشوں پر کھڑے ہو کر حکومت کرتے رہتے ہیں. لہو پینے کی عادت پڑ گئی ہے جن درندوں کو. لہو پینے کی عادت پڑ گئی ہے جن درندوں کو وہ لاشوں پر کھڑے ہو کر حکومت کرتے رہتے ہیں. اور شیر سماعت فرمائے جہاں تک حضرات ہے کہ کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے. کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے. کبھی مچھلی کے جالے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. میں حاضر کرتا ہوں. ہمیں
ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے، کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں، کبھی مکڑی کے جالے بھی، بہت شکریہ، حفاظت کرتے رہتے ہیں. ایک نظم حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا. اللہ کرے آپ نے نظم نہ سنی ہو، اگر سنی ہو تو بتا دیجیے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس یہ اکیلی نظم ہے، اور بھی اپنے پاس ہے. اس نظم کا عنوان ہے، ابھی اپنے استاد کا انتقال نہیں ہوا، سماعت فرمائیے گا. اس نظم کا عنوان ہے زندگی، اور نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ زندگی اس کی عنایت ہے، سنبھالو اس کو. دیوے کا یہ مشاعرہ ہے، یہاں سے قومی یکجہتی کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا. جوہر کانپوری کی یہ نظم آپ کی نظر کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا کہ زندگی اس کی عنایت ہے، سنبھالو اس کو، اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو. یہ نہ رنجش کے لیے ہے، نہ عداوت کے لیے، یہ نہ نفرت کے لیے ہے، نہ بغاوت کے لیے. زندگی اس نے عطا کی ہے محبت کے لیے، دل ربائی کے لیے، پیار کی جنت کے لیے. الجھنے پال کے مت زندگی دشوار کرو، خوبصورت ہے بہت خوب اسے پیار کرو. جنگ کی گرم ہواؤں سے بچاؤ اس کو، یہ تو جنت جہنم نہ بناؤ اس کو. صبح کو کھلتے گلابوں میں سجاؤ اس کو، اور رات کو رات کی رانی سے ملاؤ اس کو. زندگی اس کی عنایت ہے، زندگی اس کی عنایت ہے. بہت شکریہ. زندگی اس کی عنایت ہے، سنبھالو اس کو، اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو. زندگی وہ ہے جو بچوں کی ہنسی میں گزرے، زندگی وہ ہے جو بچوں کی ہنسی میں گزرے. زندگی وہ ہے جو بیوی کی خوشی میں گزرے. زندگی ایسی گزارو، زندگی وہ ہے جو بیوی کی خوشی میں گزرے. زندگی وہ ہے کسی دل سے جو منسوب رہے. زندگی وہ ہے جو محبوب کو محبوب رہے. زندگی ایسی گزارو کہ یہ ہنستی ہی رہے، چوڑیوں کی طرح دن رات کھنکتی ہی رہے. ساتھ جب تک کہ محبت کی پناہوں میں رہو، پیار ہی پیار کرو، پیار کی باہوں میں رہو. زندگی اس کی عنایت ہے، سنبھالو اس کو. زندگی اس کی عنایت ہے، سنبھالو اس کو. اب نظم کا یہ حصہ بطور خاص دیکھیے گا، جہاں تک حضرات سماعت فرمائیے گا کہ زندگی اس کی عنایت ہے، سنبھالو اس کو. آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو، آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو. کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو. بے سبب دنگوں فسادوں کی طرف مت جاؤ، ہوش میں آؤ کہ شولوں کی طرف مت جاؤ. جان لینا نہیں، جان کو دینا سیکھو. لوٹنا چھوڑو، لٹانے کا طریقہ سیکھو. دل سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے بن جاؤ. دکھ اٹھا کر بھی خوشی بانٹنے والے بن جاؤ. رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو، کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو. واہ 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 واہ. جی میں حاضر کرتا ہوں، جی میں حاضر کرتا ہوں، جی میں حاضر کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں. واہ واہ واہ. جی میں حاضر کرتا ہوں. یہ آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو، آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو. کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو. بے سبب دنگوں فسادوں کی طرف مت جاؤ، ہوش میں آؤ کہ شولوں کی طرف مت جاؤ. جان لینا نہیں، جان کو دینا سیکھو. لوٹنا چھوڑو، لٹانے کا طریقہ سیکھو. جن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے بن جاؤ. دکھ اٹھا کر بھی خوشی بانٹنے والے بن جاؤ. رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو، کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو. رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو، کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو. ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات نہ ہو، ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات نہ ہو. ہم نے کل تک جو گزارے ہیں وہ حالات نہ ہو. یہ فسادات ترقی نہیں ہونے دیتے، کچی دیوار کو پکی نہیں ہونے. ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات نہ ہو، ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات نہ ہو. ہم نے کل تک جو گزارے ہیں وہ حالات نہ ہو. یہ فسادات
ترقی نہیں ہونے دیتے، کچی دیوار کو پکی نہیں ہونے دیتے، بچے اسکول میں ڈر ڈر کے قدم رکھتے ہیں، اپنے بستے میں قلم کی جگہ بم رکھتے ہیں، ایسے ماحول میں یہ ملک تو مر جائے گا، پھر غریبی کے سمندر میں اتر جائے گا۔ ایسے ماحول میں یہ ملک تو مر جائے گا، پھر غریبی کے سمندر میں اتر جائے گا، اپنے بچوں کی تباہی کا سبب ہم ہوں گے، ان کی خوشیوں کے لیے قہر و غضب ہم ہوں گے، اپنے بچوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اس ملک کو جنت سے بنانے کے لیے آؤ ہم اپنی محبت سے اجالا کر دیں، آج منہ دیش کے غداروں کا کالا کر دیں۔